والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون۔ کیا اس کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، یا آپ ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے کہ وہ اس تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے جس سے وہ حکم لکھتے پھرتے ہیں، یا وہ کسی منصوبہ سازی کا ارادہ کر رہے ہیں، تو کفر والے خود ہی دام فریب میں گرفتار ہیں۔ آج ہماری سورہ الطور کی آیہ مبارکہ 42 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہمارے درس مبارک میں ہماری آخری آیہ مبارکہ جس پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی، ام لہم سلم یستمعون فی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس سیڑھی کو لگا کر یہ آسمان تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور ملائکہ کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں؟ فرمایا ایسا تو ہے نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار مکہ خاص طور پر ان کے ہاں لڑکی کا پیدا ہونا ان کے ہاں اس کا ایک جرم ٹھہرا۔ ان کے ہاں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ ہی درگور دفن کر دیا جاتا، گڑھا کھودا جاتا، اور خود باپ اتنا وہ ظالم اور اتنا وہ جابر بنتا کہ خود ہی اپنی بیٹی کو اٹھا کر قبر کے اندر اور اس مٹی کے اندر اور گڑھے کے اندر وہاں پر دبا دیتا۔ اور یہاں پر اس کی صفاکی کا عالم یہ ہے، مورخین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی بربریت اور صفاکی کا عالم یہ ہے کہ جس بیٹی کو وہ دفن کر رہا تھا وہی بیٹی اس سے محبت برے انداز میں اس سے لپٹ رہی تھی، وہی بیٹی پیار کے ساتھ اس کے ساتھ اپنی محبت بری نگاہوں سے اپنے باپ سے اس محبت پدری کا تقاضا کر رہی ہوتی تھی، لیکن یہ ظالم شخص اس قدر بربریت کے نشے میں دھت ہوتا کہ یہ خود ہی گڑھا کھود کر اپنی ہی بیٹی کو، اپنے ہی لخت جگر کو اس کے اندر منو مٹی کے اندر دفن کر دیتا، اور زندہ درگور دفن کر کے اپنے ظالمانہ سوچ اور بربریت کی سوچ اور فکر کو تسکین دینے کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی انتہائی بے دردی اور صفاکی اور درندہ صفت یہ بات تھی کہ جنہوں نے ان کے معاشرے میں اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ اور نعوذ باللہ جب ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو جاتا تو اس کے جشن منائے جاتے اور اس کی خوشی منائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے لیے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، بیٹی کو جا کے دفن کر دیتے ہیں قبر کے اندر، لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے باپ ہونے سے پاک ہے، بیٹی اور بیٹے کے پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، بلکہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کائنات میں تھا کوئی نہیں، نہ اس کی مثال ہے نہ اس کی مثل ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کے لیے بیٹیوں کا اعلان کہاں سے لے آئے؟ کافر لوگ یہ کہتے تھے، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ، کہ ملائکہ جو ہیں، فرشتے جو ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ فرض محال ان کی بات کو ایک لمحہ کے لیے علی سبیل تسلیم مانتے ہوئے اس انداز پر اگر سن بھی لیا جائے، مان بھی لیا جائے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے، پھر اللہ کے لیے بھی تم بیٹے بناتے۔ اگر ایسا تھا، اس سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیٹوں کو پسند فرما رہا ہے، نہیں،
ان کی ایک وجہ سے ہم کہتے ہیں نا اچھا اگر تیری بات تم سچے تو نہیں ہو، اگر بفرض محال ایک لمحہ کے لیے تمہاری بات کو مان بھی لیا جائے، ہم بولتے ہیں نا ایسے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ سچا ہوتا ہے یا ہم اس کی بات کو مان رہے ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تم اتنے غلط کہہ رہے ہو اور تمہاری یہ بات اتنی غلط ہے کہ اگر بفرض محال تمہاری اس بات کو مان بھی لیا جائے ایک لمحہ کے لیے تو پھر بھی یہ بات درست نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر بفرض محال ایک لمحہ کے لیے تمہاری اس بات کو سن بھی لیا جائے تو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ تم عاجز ہو کر، تم ذلیل و حقیر ہو کر اپنے لیے عرب والوں بیٹے پسند کرتے ہو اور جب اللہ کی باری آتی ہے تو اس کے لیے بیٹیاں پسند کرتے؟ ایسا نہیں ہے۔ ارشاد و ام لہ البنات، کیا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، تمہارے لیے بیٹے ہیں، ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، فرمایا یا آپ ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے کہ وہ اس تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں کہ انہیں آج اسلام اتنا بوجھل نظر آ رہا ہے، انہیں اسلام اتنا وزنی نظر آ رہا ہے اور اسلام سے یہ اتنے خائف ہیں اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے، آپ ان سے اس کے بدلے میں کوئی لاکھوں اور کروڑوں کی مالیت جو ہے اس کا تقاضا تو نہیں کر رہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے سامنے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں تمہارے سامنے رب کا پیغام سنا رہا ہوں، اس پیغام کو سنو اور اپنی زندگی میں اس پیغام کو داخل کرو تاکہ اس پیغام پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی اچھی فرما دے، کل تمہاری قبر بھی اچھی فرما دے۔ آج ہر مبلغ کی یہ خواہش ہے اور اس کے یہ تمنا ہے اور ہونی چاہیے۔ کیا مقصد ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات جو ہیں مسلمان تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب یہ قرآن کا پیغام پہنچے گا، جب یہ اللہ کا پیغام پہنچے گا، اللہ کی یہ بات غفلت والے دلوں تک پہنچے گی اور ان لوگوں تک پہنچے گی جو خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں اور شیطان نے ان پر اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور شیطان ان کو رحمان سے دور کرتا چلا جا رہا ہے، تو ان کے لیے ہے کہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہو جائیں اور شیطان سے دور ہو جائیں تاکہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو جب ہمارا جنازہ اٹھے تو وہ جنازہ شیطان کے قرب میں نہ چلے بلکہ رحمان کی رحمت کی چھاؤں میں چلتا چلا جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ تو فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ ایک اجر عظیم دینا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کے ادراک اور فہم میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور یہ قافلہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے والا ہے، اور اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا قافلہ جو اللہ کی بارگاہ میں بواسطہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہلیز مصطفیٰ سے ہوتا ہوا دہلیز خدا تک پہنچے، تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ اس قافلے میں ہم سارے مل کر اللہ اور اللہ کے رسول کے در کی حاضری تک ہم پہنچ جائیں۔ جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور جتنے بھی لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ درس قرآن کی اس محفل میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی خاص نگاہ شفقت وہ ہمارے اوپر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت اور نظر عنایت وہ ہم پہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہم ایک مقصد کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قرآن پاک بول رہا ہے، قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہا ہے اور باقی لوگ اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، اور میرا مقصد آپ کو سکھانا ہے کہ قرآن آپ کے دلوں تک پہنچ جائے، آپ کے دماغوں میں راسخ ہو جائے، اور جتنے لسنر ہیں، سامعین ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے احکامات کو سیکھ لیں اور ہمیں یاد ہو جائے اور اس پر عمل کر کے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کو حاصل کریں۔
جب اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ہمارا مرکز اور ہمارا مطمع نظر اور ہماری توجہ کا مرکز بن جائے گا تو پھر یقیناً جب ہمیں اس کی توجہ حاصل کرنی ہے تو کیا ان کی توجہ ہمیں نصیب نہیں ہوگی؟ ضرور نصیب ہوگی۔ پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات بھی ہمارے اوپر توجہ فرمائیں گے اور نگاہ کرم فرمائیں گے، اور بس جس پر پھر ایک لمحہ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی ایک نگاہ پڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیا۔ اب ظاہر ہے اس نگاہ کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ہوئی ریت پر اپنے جسم کو جلوایا، غلامیاں کی، نوکریاں کی، اپنی زبان پر انگارے برداشت کیے، ظالم اپنے آقا امیہ بن خلف اس کے مظالم کو برداشت کیا، اور پھر بھی احد احد کی صدا کو بلند کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز پر قائم رہے۔ ان کا اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کی نگاہ کرم ہو جائے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر جھلک مجھ پر بھی عطا ہو جائے۔ اس ایک نگاہ کرم کے لیے یہ سارے مصائب و آلام برداشت کیے، اور پھر اس تکلیف کے بعد جب نگاہ ان پر پڑ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا؟ حبش کا رہنے والا ایک غلام تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا مؤذن بنوا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مؤذن رسول بنا دیا۔ اب قیامت والے دن جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا تو آپ کو مؤذن رسول کے ٹائٹل کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا شرف ہے۔ اور کل بروز حشر جب ہمارا نامہ اعمال کھلے تو ہمارے نامہ اعمال کی ہر صبح اگر اس بات کے ساتھ وہاں پر ظاہر ہو جائے کہ ہر روز اپنی صبح کا آغاز اے اللہ کے ملائکہ اور فرشتے وہاں پیش کریں کہ اے مولا یہ ہمارے پاس ان کا رجسٹر موجود ہے، یہ اپنی ہر صبح قرآن کے درس کے ساتھ کیا کرتا تھا، جب ہماری ہر صبح کے اندر یہ ایک عمل لکھا ہوگا میرا یقین ہے کہ جس کا پہلا پرچہ اچھا ہو جاتا ہے تو باقی تمام پرچے بھی اللہ اس کے اچھے فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ایک ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اور جس چیز کے دن کا آغاز اگر بابرکت اور اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سارا دن اچھا بنا دیتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ دن کا آغاز ہی بے برکتی کے ساتھ ہو گیا اور خدا نہ خواستہ کوئی شخص اس انداز میں اٹھا کہ اس نے فجر کی نماز بھی ادا نہیں کی تو اس نے تو سارا دن ہی بے برکت بنا دی۔ آج ہمارے ہاں لوگ آ کے روتے ہیں، بے برکتیاں جی ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں جی، ہمارے گھروں میں جناب یہ مسئلے ہو گئے۔ مسلمانوں، ہم نے تو جس انداز میں اپنے دن کا آغاز کرنا تھا ہم نے تو اس کا خیال ہی نہیں کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کا آغاز کس انداز میں کرنے پہ کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے آئے اور لوگ مسجد میں تعداد میں کم تھے اور کچھ لوگ جو ہیں ابھی تک سوئے ہوئے تھے اور وہ جماعت میں نہ پہنچے۔ سرکار نے فرمایا اگر مجھے گھر میں بچوں خواتین کا خیال نہ ہوتا تو میں اب جاتا اور جس گھر سے کوئی شخص نماز کے لیے نہیں آیا اور سویا ہوا ہے، فرمایا میں ان کے گھروں میں آگ لگا دیتا۔ اندازہ کریں، رحمت للعالمین کا یہ فرمان ہے، عالی شان ہے کہ اگر مجھے بچوں کا خواتین کا اور چھوٹے معصوم بچوں کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں سو رہے ہیں تو فرمایا میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا کہ وہ فجر کی نماز میں نہیں پہنچے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر آگ لگنے پہ آ جائے تو یہ چند ایک گھر بچیں، باقی سارے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اور وہ رسول جس کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا، جنہوں نے کبھی اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا، لیکن جب اس کی باری آئی تو فرمایا میں گھروں کو آگ لگا دوں۔ استغفر اللہ یاد باللہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ اللہ کا کلام جو اللہ میں نصیب فرماتا ہے، یہ سب سے بڑا اس کا کرم اور اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے منتخب فرما دیا۔ آگے فرمایا گیا آخری بات، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، فرمایا کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے جس سے وہ حکم لکھتے پھرتے ہیں ہمارے یہاں پر؟ اللہ نے فرمایا کہ
غیب تو کسی کے پاس نہیں ہے، غیب کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے، وما یعلمہ الا اللہ، اس غیب کو جاننے والا کوئی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد غیب کا اسی کو علم ہے جس کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے جیسے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اپنے رسولوں میں سے چن لیا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ غیب کسی کو بتا دے، وَلَٰكِن يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے اس کو غیب کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب رسولوں میں سے انتخاب ہوگا تو سب سے پہلا انتخاب کس کا ہوگا؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تو غیب کا علم عطا فرما دیا، اب اللہ نے فرمایا یہ کافروں کے پاس کہاں سے غیب کا علم آ گیا؟ یہ کافر کہاں سے یہ باتیں بتانے لگے؟ یہ کاہن اور یہ ان کے جادوگر محض اپنے اندازوں کی بنیاد پہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی بات ہے کہ جس بنیاد پر یہ کوئی بات کریں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر و فریب کا ذکر کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔